مشاہد حسین صاحب یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیس ڈیل ہے اس کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں گی ایران پر، تو اس کے بعد پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب، قطر، شاید اس میں آذربائیجان بھی آ جائے، تو یہ کوئی ایک ریجنل الائنس بن سکتا ہے؟ میر صاحب ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ کئی چیزیں ہیں یہ خواب ہے، دیر آر ڈریمز. پاکستان کے بارے میں کہتے تھے امپاسبل ڈریم ہے، ہو گیا. مسلم یونٹی کا بھی ہم خواب سوچتے رہے ہمیشہ تھا. میرے خیال میں وہ بات اب صحیح ثابت ہونی شروع ہو رہی ہے. وہ جو خطہ تبدیل ہو رہا ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے. جیسے دورانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے بیکاز امریکہ فیل ٹو ڈیلیور آن سیکورٹی فار دا گلف ریجن. اب متبادل کون ہے؟ اب آوازیں خود اٹھ رہی ہیں اس خطے سے. کویت سے اٹھی ہیں، سعودی عربیہ سے اٹھی ہیں، قطر سے اٹھی ہیں. بلکہ اس نے تو شیخ جاسم نے جو ان کا فارمر پرائم منسٹر نے صاف کہا ہے کہ وی نیڈ اے اسلامک نیٹو اور گلف سیکورٹی الائنس انڈر دا لیڈرشپ آف پاکستان اینڈ ٹرکی. یہ بات اب نکل گئی. اور جو میجر مسلم مڈل پاورز میں پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا اس خطے میں ایمرج کر رہے ہیں، اس میں افریقہ سے ایجپٹ بھی کہہ لیں، تو یہ ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے. اور اب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ ہم آؤٹ سورس نہ کریں سیکیورٹی. جو سبق ہم نے 71 میں سیکھا تھا کہ ہم نے امریکہ سے اتحاد کیا، 7واں بڑی بیڑا، ہم نے کہا نہیں، ویل میک اے بوم اینڈ ویل ڈیٹرنٹ ہو جائے گا. اب عربوں کو بھی یہ ہوش آ گئی ہے، گلف عربس کو بھی، کہ جناب ہم اس خطے میں بھی اپنی سلامتی تلاش کریں. اور ہم نے اڈے بھی دیے، ان کو پیسے بھی دیے، ان کو بھتہ بھی دیا، ان کو انویسٹمنٹ بھی، ان کی خوشامد بھی کی، ان سے ہتھیار بھی لیے. وہ سارے جو امریکن بیسز تھے فارغ ہو گئے ہیں اسی جنگ میں. تو پاکستان از اے ریلائبل، جو میں نے کہا تھا نا آر میں رول کیا ہے، ریلیونس کیا ہے، ریلائبلٹی. وی آر اے ریلائبل پارٹنر آف دا مسلم کنٹریز، وی ڈیلیور. اس لیے سعودی عربیہ آپ کے پاس آیا ڈیل کے لیے، ڈیفینس ڈیل کے لیے. تو آصف درانی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو سعودی عرب اور پاکستان کی جو ڈیفینس ڈیل ہے، اس میں تو شاید یہ تو ایک بائی لیٹرل ڈیل ہے، شاید اس میں تو کوئی تیسرا ملک نہ آ سکے، لیکن کیا ایک سیپریٹلی ایک ریجنل الائنس بن سکتا ہے؟ پاکستان، سعودی عرب، ایران، ترکی، قطر بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. اس کا میں ایک ہسٹوریکلی جو آلریڈی جو الائنس میں ہے وہ ایران، پاکستان، ترکی ہے، RCD. پھر وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ECO کے. اب بھی وہ کچن کیبنٹ جو ہے وہ ان 3 ملکوں کی ہے، یا ECO کے اندر بھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا اسٹریٹجک الائنس ہوا لاسٹ ایئر، اس کو یہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے ویلکم کیا. یہ کیا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایران اور سعودیہ کے درمیان جو میڈیشن چائنا نے کی، تو یہ جو الائنس اگر بنے گا تو اس میں اس کو سپورٹ بھی حاصل ہوگی، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے. یہ چائنا اس الائنس کا سپروائزر ہوگا اس صبح یا حمایتی ہوگا. اب یہ آبزرور بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نے سارک کا اس کو اگر آبزرور بنانے کی کوشش کی، انڈیا اپوز کر رہا تھا، لیکن ہم نے ECO کے اندر ہے وہ. تو یہ ایسی چیزیں بنے کہ خطے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اب جو ویک لنک تھا وہ گلف سٹیٹس تھے. انہوں نے اپنے بیسز دیے تھے امریکہ کو، لیکن وہ بیسز ان کی حفاظت کے بجائے الٹے ان کے گلے پڑ گئے. تو اب یہ ان کے لیے جو ہے، یہ ان کے لیے آنکھ کھل جانی چاہیے کہ انہوں نے اپنی حفاظت اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے بیسٹ بیٹ اور بیسٹ آپشن جو ہے وہ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ، یہ تو بیسٹ ہے. ایجپٹ اس میں آ جائے، فبیہا، اور اس کے ساتھ گلف سٹیٹس آ جائیں، تو آپ سمجھیں کہ ایک بہت فارمیڈیبل الائنس بنتا ہے. اچھا مشاہد صاحب، پچھلے ہفتے استنبول میں تھا، کانفرنس تھی. میری پروفیسر سمیع الآرین سے بات ہوئی، جو فلسطینی پروفیسر ہیں، چیئرمین بھی ہیں سینٹر فار اسلامک اینڈ گلوبل افیئر، سیگا. انہوں نے کہا کہ میری 5 سال پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ٹرکش لیڈر سے بات ہوئی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا، وہ پروفیسر سمیع نے، کہ آپ کا کیا تصور ہے ریجن کا. کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے اور میرا خواب ہے کہ پاکستان، ترکی اور ایران مل کے ایک سیاسی اور اسٹریٹجک معاہدہ کریں اور انڈرسٹینڈنگ کریں. یہ 5 سال پہلے کی وہ بات کر رہا ہے. اور انہوں نے کوٹ کیا، اور وہ شخص جس کا ذکر کیا انہوں نے، وہ اس وقت ٹرکی کے ٹاپ 3 لیڈرز میں آتے ہیں. تو یہ اس وقت کی یہ جو ویژن ہے نا، پروفیسر سمیع کا میں نے بھی انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے مجھے بھی یہ بات کی. دیکھیں نا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو بات کر رہے ہیں نا، RCD واز 64 میں بنایا تھا. تو آپ دیکھیں 60 سال کے بعد اس کی ریلیونس ہوگی ہے. اور ایک اور الائنس بن گیا تھا، پاکستان، ترکی، آذربائیجان. جی،
نگارنو کاراباخ پر ان کی وکٹری پاسبل ہی نہیں تھی وداؤٹ پاکستانی اینڈ ٹرکش سپورٹ. تو ہماری جو یہ ریجنل کوآرڈینیشن شروع ہو گئی ہے, یہ منی الائنسز جو بن گیا نا, منی لیٹرلزم جسے کہتے ہیں, دے آر آلریڈی دیئر. تو ہم اس راستے میں چل پڑے ہیں. اچھا, ایک سوال اور ہے درانی صاحب. اب ترکی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالے. سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے, قطر بھی یہی چاہتا ہے. تو یہ جن کنٹریز کے ساتھ ہم ایک ریجنل الائنس بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ ہم سے آج کل گزارش کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے ساتھ بھی صلح کر لیں. تو یہ پاسبل ہوگا؟ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان کو ہمارا دشمن تو نہیں ہے. اگر ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہمارا افغانستان کے خلاف کوئی بریف نہیں ہے. بات یہ آگے اس وقت جو جس طرح کی صورتحال افغانستان میں آ رہی ہے اس میں ہمارا ایک پوائنٹ ہے, دیٹ از TTP. آپ اس کو کنٹرول کر لیں. ہم تو یہ نہیں کہا, ہمارا چاہیں گے کہ آپ اس کو پاکستان کے حوالے کر دو. لیکن اگر آپ پشتونولی کورٹ کو انووک کرتے ہو فائن, لیکن ان کو جو ہے غیر مسلح تو کر دو. ان کے جو لیڈرز وہاں بیٹھے ہیں کابل میں, کم از کم ان کو پہ جو ہے کوئی گیگ آرڈر کریں. اس کے بعد جو ہے اگر یہ اس طرح سے اگر یہ, اور پھر ہم جو ہے وہ ان کی جو ہینس کرائمز ہے, جیسے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا مسیکر کیا تھا, اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا حق ہے وہ کہ ان کو معاف کر دے, جب تک ان کے لواحقین جو ہے ان کو معاف نہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہے افغانوں کو اور طالبان کو جو ہے احساس ہونا چاہیے. وہ بھی آخر جو ہے قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں, اور وہ قبائلی اپنے نظام کو اسلامی نظام بنا کے نافذ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے اس میں جو ترکی, ایران یا سعودی عربیہ یا ایون امارات, ان کی طرف سے اگر ہم پہ پریشر آتا ہے, میرے خیال میں ابھی انہوں نے یہ جو قبائلی اس کا آسپیکٹ ہے اس پہ پوری طرح غور میرا خیال ہے ترکی اور ایران اور قطر کی طرف سے پریشر تو نہیں آئے گا. وہ تو صرف پاکستان کو ایک برادرانہ مشورہ دے رہے ہیں. کیونکہ کل ہم نے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب صاحب کا انٹرویو کیا, تو انہوں نے خود ہی ایک بات کہی جو کہ افغانستان کے بارے میں تھی. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس سال بھی تھوڑی سی ایکسپورٹس ہماری کم ہوئی ہیں. وہ ایکسپورٹس کا کم ہونا کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک بارڈر جو ہے وہ بند ہوا. اب آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ایک ملک کے ساتھ ہمارا بارڈر بند ہے, اس کی وجہ سے ایکسپورٹ جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے, اور وہ افغانستان ہے. تو اب اگر ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کروا دی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں کوئی اسی قسم کی بات چیت شروع کرنی چاہیے؟ جی, آپ آئی تھنک صحیح کہہ رہے ہیں. اگر طالبان رجیم کو یہ سمجھ آ جائے کہ اف دے ایکٹ ایز اے رسپانسبل گورنمنٹ, جب تک ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا یا کیا جاتا, تو تب تک پھر اکنامک انٹرسٹ تو یو کین اپریشیٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فرنٹ اینڈ سینٹر. جی مشاہد صاحب, اب ہمارے وزیر خزانہ صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس سال ایکسپورٹ کم ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے, ٹریڈ بند کی ہوئی ہے. اب مینگو کا سیزن آ رہا ہے, مجھے پتہ ہے آپ بھی بہت مینگو کھاتے ہیں, اور آپ کھلاتے بھی ہیں. آپ ترکی چلے جائیں, آپ ایران چلے جائیں, آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, تو اس سیزن میں لوگ کہتے ہیں جی آپ آم لے کے آئے ہیں. تو پاکستان کا مینگو جو ہے وہ اس سال کم از کم افغانستان بھی نہیں جائے گا, اور افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا بھی نہیں جائے گا. ہمارے جو سیکورٹی کنسرنز ہیں جن کا ذکر درانی صاحب نے بھی کیا ہے اور اورنگزیب صاحب نے بھی کیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن کیا بات چیت کے ذریعے ہم افغان طالبان کو یہ ریلائز کروا سکتے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے جب میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایف سی کالج, آئی وینٹ ٹو چائنا. چیئرمین ماؤ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی اس زمانے میں, وہ زندہ تھے. ٹاک فائٹ. جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, اس میں گفتگو بھی شامل ہوتی ہے, اور جہاں ضرورت پڑی مزاحمت کریں, جہاں ضرورت پڑے مذاکرات کریں اور مفاہمت کریں. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں ڈیلنگ کرنا چاہیے طالبان رجیم جو ایک تنہا ہو چکی ہے, آئسولیٹڈ رجیم ہے, اور جو افغان عوام ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں, اور جیسے ترکی نے کہا اور چین نے کہا کہ دے آر یور انسیپریبل بردرز, نہ جدا ہونے والے بھائی ہیں افغانستان اور پاکستان. تو اس میں جو اکنامک ایسپیکٹس ہیں, تجارت ہے جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے, افغانستان کے عوام کو بھی, تاجروں کو ہے, وہ میرے خیال میں اس کو ڈیلنگ کریں فرام دا سیکیورٹی ایشو. سیکیورٹی ایشو پر ہمارا سٹینڈ بالکل صحیح ہے.
وی ول ناٹ الاؤ آر ٹیریٹری کہ وہ ان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف استعمال ہو اور دہشت گردی وہ ایکسپورٹ کریں، اس پر روکنا ہے کیونکہ وہ ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے، انسانی ہمدردی کے حوالے سے، جس میں ٹریول بھی ہے، جرنلسٹ کا ہو، اسٹوڈنٹس کا ہو، میڈیکل ٹورزم ہو، ٹریڈ تجارت ہو، وہ میرے خیال میں اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹری ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے تجارت کی. اور اگر آپ نے خود آپ کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے بقول آپ کے وزیر خزانہ کے کہ اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس ڈاؤن ہوئی ہیں، تو یہ تو بڑا نقصان ہے. ہم اپنے آپ کو ایسی پالیسی نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں خود نقصان پہنچے بنسبت کہ ان کو نقصان پہنچے.